مونسون کا موسم ہے، بارشیں برس رہی ہیں اور مسلسل برستی جا رہی ہیں۔ جب بھی پاکستان میں بارشوں کا موسم آتا ہے تو ایک سوال بہت زیادہ اٹھتا ہے کہ ہم نے ڈیمز کیوں نہیں بنائے، یا اگر بنائے ہیں تو کم بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سینہ ٹھوک کر میدان میں آ جاتا ہے اور دھڑلے سے یہ بھی مطلب الزامات بھی لگائے جاتے ہیں اور مطالبے بھی کیے جاتے ہیں کہ بارش کا پانی جو ہے اس کو جمع کرنے کا بندوبست ہم نے کیوں نہیں کیا۔ اچھا، یہ ابھی تک سائنس سمجھ نہیں آ سکی کہ بارش کا پانی کیسے جمع کیا جاتا ہے۔ ڈیم بنانے کی صورت میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی دریاؤں کا پانی جو ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے، ڈیم میں سٹور کیا جا سکتا ہے۔ جس علاقے میں آپ ڈیم بناتے ہیں اس علاقے میں برسنے والی بارش کا پانی بھی اس میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن جہاں ڈیم نہیں ہے، ہر جگہ تو ڈیم بن نہیں سکتا، وہاں بارش کا پانی کیسے سٹور کریں گے ہم؟ مطلب ایک ہی بنیادی طریقہ ہے کہ آپ جو ایگریکلچر لینڈ اس کو بڑھا دیں، وہ پانی کو جذب کرتی ہے، یا اپنے گھروں کی چھتوں پہ کچھ ایسا نظام کر لیں کہ پانی جمع ہو تو اس کی پونڈنگ کو یوز کیا جا سکے، اس پانی کو ڈائیورٹ کر کے ریزروائر کے طور پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بارش سے ڈائریکٹ آنے والا پانی سوائے زراعت کے، سوائے ایگریکلچر کے کسی اور کام میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیمانڈنگ ہم بہت زیادہ ہیں، اور جبکہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں۔ اب آج بات لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیمز کی کتنی ضرورت ہے، کتنے ڈیمز جو ہم بنا رہے ہیں کیا وہ ہماری ضرورت پوری کریں گے، اور ڈیمز کون سے ہونے چاہیے، بڑے ہونے چاہیے یا چھوٹے ہونے چاہیے۔ پاکستان میں تربیلا منگلہ 2 ڈیم آلریڈی موجود ہیں۔ اب ہم داسو اور دیامیر بھاشا ڈیم پہ کام کر رہے ہیں، 2031 تک یہ دونوں ڈیمز مکمل ہو جائیں گے۔ یہ بڑے ڈیم ہیں۔ اچھا، جو بڑے ڈیم ہیں وہ ہر ملک کی ضرورت ہوتے ہیں، اور بالخصوص پاکستان جیسے ملک جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے، اگرچہ رقبہ اتنا نہیں ہے ہمارا، اور بڑے ڈیمز کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے یا ڈیولپنگ کنٹری ہے، ترقی پذیر ملک ہے، تو ہمیں انرجی ریسورسز بھی چاہیے، سستی بجلی بھی پیدا کرنی ہے۔ جو پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ہے، ہائیڈرل جو الیکٹریسٹی ہے، ہائیڈرل انرجی جو ہے وہ سستی بھی ہوتی ہے نسبتاً جو ہم آئل سے، تیل سے بجلی پیدا کرتے ہیں، فرنس آئل وغیرہ سے۔ تو اس لحاظ سے بڑے ڈیمز تو بہت ضروری ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پاکستان جو ہے اس میں ابھی بھی ڈیمز کی تعداد کم ہے۔ داسو اور دیامیر بھاشا بن بھی جائیں گے تب بھی آپ کو ڈیمز کی ضرورت زیادہ ہوگی، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہماری آبادی بڑھتی جائے گی، بڑھ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ پاکستان نے تو ایسا کوئی پلان نہیں کیا جو انڈیا نے کیا ہے، یا انڈیا بھی چلے نہیں کر رہا، چائنا نے کیا کہ ایک جو گھرانہ ہے، جو پیئر ہے، جو کپل ہے شادی شدہ، وہ 2 سے زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکتا۔ چین میں تو یہ ہو گیا تھا، پاکستان میں تو نہیں ہو پائے گا، چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ چونکہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور ہمارے یہاں تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو بڑھتی آبادی کے ساتھ بہرحال ڈیمز کی ضرورت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ جو بڑے ڈیمز ہیں وہ آپ کو پانی کی ذخیرہ بھی ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کی ضرورت جو ہے وہ آپ کی وہ پوری کر سکیں گے۔ لیکن زمانہ جتنی تیزی سے بدل رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ انرجی ریسورسز جو ہیں وہ ہائیڈرل سے تو پہلے ہی کنورٹ ہو کے، ڈائیورٹ ہو کے مختلف دوسرے طریقوں پہ آ چکے ہیں، سولر پہ آ چکے ہیں، اور ایون کچرے تک سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پانی سے بننے والی بجلی کتنی امپورٹنٹ رہ جائے گی، یا اس کی کتنی ضرورت ہوگی، چونکہ پانی سے بننے والی بجلی کا انفراسٹرکچر بہت بڑا ہوتا ہے بڑے ڈیمز کا، یا بڑے جو بجلی کے گھر ہوتے ہیں ان کو بنانے میں، اور بڑا انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، اور اس پہ بہت خرچہ ہوتا ہے۔ اچھا، بڑے ڈیمز کا دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں جو کہتے تو ہم یہ ہیں کہ خیبر تا کراچی ہم ایک قوم ہے، اور ہیں بھی، ایمرجنسی سرکمسٹانسز میں ہم ایک ہو بھی جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک فیڈریشن ہے جس میں 4 یا 6 مختلف اقوام، بلکہ اس سے بھی زیادہ اقوام بستی ہیں۔ 4 تو صوبے ہیں آپ کے، اور کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایڈ کریں تو 6 صوبے بن جاتے ہیں۔ اچھا، وہ فیڈریشن کا حصہ نہیں ہے لیکن کنفیڈریشن کا حصہ تو ہے نا۔ آگے اب ایشو یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے عمومی طور پر، اور پاکستان میں ذرا زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ صوبے رقبہ کم ہے، صوبے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو جو پنجاب کے علاوہ باقی 3 صوبے ہیں ان کو ڈیمز پر اعتراض ہوتا ہے، بڑے ڈیمز پہ اعتراض ہوتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، اور کسی حد تک درست موقف ہے، کہ جب آپ بہتے دریاؤں کے اوپر ڈیمز بناتے ہیں تو ان کا فلو کم ہو جاتا ہے، اور ان کا پانی ٹیل تک اتنا نہیں آتا۔ آپ ڈیمز بناتے ہیں، پھر ان سے نہریں نکالتے ہیں تو ہم تک پانی نہیں پہنچتا۔ سندھ کا بہت بڑا کلیم ہے کہ ہماری ساری زراعت صرف اس وجہ سے ختم ہو گئی ہے کہ منگلہ اور تربیلا ڈیمز بنائے پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے یا وفاقی حکومت نے۔ اور یہ ایشو پاکستان کا نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ بڑے ڈیم جو ہیں وہ صوبوں کے درمیان
عمومی طور پہ جھگڑے کا باعث بن جاتے ہیں. اسی لیے اوائڈ کیا جاتا ہے بڑے ڈیمز کو بنانا. اور زمانہ جو جدید جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں بڑے ڈیمز کی ضرورت اب آہستہ آہستہ ویسے بھی کم ہوتی جا رہی ہے، چونکہ ہائیڈل الیکٹریسٹی جو ہے وہ خاصی عوام کو جب ہم دیتے ہیں تو سستی پڑتی ہے، لیکن اس کا انفراسٹرکچر بہرحال مہنگا اور اس کی حفاظت بھی اتنی ہی مشکل ہے. اس کے مقابلے میں دنیا بھر میں جو طریقہ اپنایا گیا ہے پاکستان میں بھی اپنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بناتے ہیں. اپنے ہر علاقے کی لوکل نیڈ جو ہے اس کو پوری کرنے کے لیے ڈیم بنا لیا جاتا ہے. اس سے بجلی بھی جنریٹ ہوتی ہے، جتنا پانی آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں اتنا پانی ذخیرہ کرتے ہیں، اپنی زرعی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور تھوڑی بہت بجلی بھی بنا لیتے ہیں. 5 میگا واٹ 10 میگا واٹ تک کا کی بجلی چھوٹے ڈیم سے آرام سے بن جاتی ہے اور وہ ایک چھوٹے موٹے علاقے کو بڑے آرام سے فیڈ بھی کر سکتی ہے. اور پوری دنیا اسی پیٹرن پر چل رہی ہے. انڈیا اور چین کو نکال کر اور تیسرا ملک پاکستان ہے. اب دنیا بڑے ڈیمز بنانے چھوڑ چکی ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنتے ہیں، وہ اپنی علاقائی ضرورت کے مطابق پانی ذخیرہ کرتے ہیں اور علاقائی ضرورت کے مطابق تھوڑی بہت بجلی پیدا کرتے جاتے ہیں جو ان کی ضرورت بھی پوری کرتی ہے اور بوقت ضرورت وہ نیشنل گرڈ کو بیچ بھی دی جاتی ہے. انڈیا میں بھی یہ ہو رہا ہے. چین میں یہ نہیں ہے. چین کا مسئلہ یہ ہے کہ چین میں آبادی بھی بہت زیادہ ہے، ان کا رقبہ بھی بہت زیادہ ہے، بڑے دریا بھی موجود ہیں اور جس پیٹرن پہ وہ چل رہے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں، جس لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ بڑے ڈیمز کی ضرورت ہے. بڑے ڈیمز کی ضرورت پاکستان کو بھی ہے. 4 ڈیمز ہماری ضرورت پوری نہیں کریں گے. ہمیں بھی کم از کم ان ڈیمز کی تعداد بڑھا کے 8 سے 10 کرنی پڑے گی 2035 تک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 30-40 چھوٹے ڈیمز ہمیں بنانے پڑیں گے. جیسے تنگی پہ ڈیم بنا ہوا ہے ایک مانسیرا کے نزدیک، اسی طرح چھوٹے چھوٹے ڈیمز ملک بھر میں مختلف جگہوں پر ہیں جو وہاں کی پانی کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں، ان کی کاشت کاری میں بھی مفید ہیں اور مختلف جگہوں پہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ بجلی بھی پیدا کرتے ہیں. تو جو عصر حاضر ہے اس کی ڈیمانڈ بڑے اور چھوٹے ڈیم دونوں ہیں. لیکن چھوٹے ڈیمز اس لحاظ سے فائدہ مند ہیں کہ وہ رفٹ پیدا نہیں کرتے، صوبوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی اور آپ کی ضروریات ایک تو فوری طور پہ پوری بھی ہو جاتی ہیں اور کلائمیٹ چینج جو ہے کلائمیٹ کو ہٹ نہیں کرتے اس برے طریقے سے جس طرح بڑے ڈیمز کرتے ہیں. تو پاکستان میں ان دونوں چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سوال ہمیشہ جب بھی رینی سیزن آتا ہے یہ اٹھتا ہے. لیکن اور اس پہ حکومتیں کام بھی کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتی، لیکن یہ بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان پہ ایک تو کام سلو ہوتا ہے. پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت اپنی پالیسی لے آتی ہے جس کی وجہ سے سم ٹائمز یہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. ورنہ پاکستان میں ایشو تو بڑا کلیئر ہے. یہ اس خطے میں تو ہزاروں سال سے 2.5 مہینے بارش ہوتی ہے. 2.5 مہینے جو بارش ہے اس میں آپ ڈیمز بھی بھر سکتے ہیں، اس میں دریا بھی اوور فلو ہوتے ہیں. بڑے ڈیمز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ کارآمد ہو سکتی ہے اور چھوٹے ڈیمز کے لیے بھی کارآمد ہو سکتی ہے. تو پلاننگ اور اسٹریٹجی تو بالکل سیدھی ہے. 12 مہینے میں سے 9.5 مہینے جو ہیں آپ کے ذرا تھوڑے سے نسبتاً خشک ہیں اور 2.5 مہینے رینی سیزن اس خطے میں ہے. وہ اٹک سے شروع ہوتا ہے، بلکہ اٹک سے بھی پیچھے سے شروع ہوتا ہے اور دلی تک جاتا ہے. یہ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں، ہزارہ برس سے اس خطے کا موسم ایسا ہی ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے.